اچھا، ایلینتھوس ایک نئی دوا پہلے نہیں بتائی شاید. یہ دوا زیادہ تر میوکس ممبرینز کے جواب دے جانے کے وقت استعمال ہوتی ہے. میوکس ممبرین کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میوکس ممبرین نہیں، اس کو اوریفیسس کہتے ہیں. اوریفیسس کا جوڑ، یعنی جہاں سے انسان کی میوکس ممبرین اندرونی جلد کا نام ہے. انسانی جسم جو ہے وہ کھوکھلا ہے نا بیچ میں سے، جو اندر کی طرف کی سطح ہے کسی چیز کی بھی ہو اس کو میوکس ممبرین کہتے ہیں، اور بیرونی سطح اگر وہ باہر ہو تو اس وہ جلد بن جاتی ہے. اس لیے میوکس ممبرین گردے کی بھی ہوتی ہے، انتڑیوں کی بھی ہوتی ہے، معدے کی بھی ہوتی ہے. ہاں یہ بھی میوکس ممبرین ہی کیوں جی، گلے کے اندر. ہاں میوکس ممبرین ہی ہے سب. تو میوکس ممبرینز بریک ڈاؤن کر جائیں. لیکن اس کے بریک ڈاؤن میں، اور ایک اور دوائی آپ کو یاد نہیں آئی میوکس ممبرین کے بریک ڈاؤن کے متعلق میں نے بتائی تھی، امونیم کارب. اس کے بریک ڈاؤن میں اس کے بریک ڈاؤن میں آپ کو فرق ضرور رکھنا ہوگا. یہ جو ہے ایلینتھوس، اس میں بلیڈنگز اور خصوصاً کالے پگھلے ہوئے خوفناک خون کی بلیڈنگ نہیں ملتی. اس میں السریشنز اور دکھوں کے سینٹر بنے ہوئے، پیپ کام نہیں کر رہی، جواب دے گئی ہے جگہ جگہ. جس طرح گردے کے اندر بھی سوزش پیدا ہو جائے، اس کو کہ نیفرائٹس کہتے ہیں نا اس کو. تو میں نے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے نیفرائٹس میں بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. گلے، انتڑیوں، منہ، ہر جگہ میوکس ممبرین کے جواب دے جانے کے وقت یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں السرز خصوصیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ. اور بال جھڑتے ہیں اس میں زیادہ، جس کا مطلب ہے کہ وہی کمزوری کچھ سکن میں بھی منتقل ہوتی ہے. جو گلینڈز ہیں جو بالوں کو طاقت دیتے ہیں، ہر بال کے نیچے جڑ کے اندر چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے، وہ اس کو لوبریکیٹ بھی کرتا ہے، اس کو غذا پہنچاتا رہتا ہے. میرا خیال ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے وہی میوکس ممبرین والا اثر جب جلد کی طرف آئے تو بال جھڑنے کی اس میں عموماً علامتیں نمایاں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ویسے بال جھڑنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. مریضہ اگر میوکس ممبرین کی ہے اور پھر بال جھڑ رہے ہوں تو پھر یہ دوا ضرور ذہن میں آنی چاہیے اور کام بھی دکھائے گی. لیکن بال جھڑنے کی بعض دوسری دوائیں اس سے بہت زیادہ بہتر اور زود اثر ہیں. ان میں ایک بالچر کا نسخہ میں دیا کرتا ہوں، وہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہت ہی ایفیکٹو ہے. اب تک تو میرے علم میں کوئی ایسا مریض نہیں آیا جس کو اس نے فائدہ نہ دیا ہو. اس لیے بعض ہوں گے بھی، یعنی 100% دعویٰ کرنا ہی غلط ہے. یہاں ہمارے ہیں، نام نہیں بتانا، تم پر پیر صاحب کا سایہ پڑ گیا ہے. ایک ہمارے یہاں ہیں دوست، ان کو جو آئے تھے تو بالکل کھودے ہو رہے تھے. وہ کھودا کہتے ہیں کہ بال جھڑ جائیں. اور عجیب بات ہے کہ ویسے شیو کیا ہو تو برا نہیں لگتا، لیکن کھودا پہچانا جاتا ہے کہ شیو نہیں کیا ہوا اور بال نہیں آئے ہوئے، اس کی جلد کی شکل ہی اور ہو جاتی ہے. تو ان کا میں نے علاج کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک، 100% بالکل درست. بالچر اور ساتھ بالچر تو عام طور پر اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے بال کی بیماری ہو کر بال میں زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اکھڑنے لگ جاتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اصل میں بالچر کا لفظ غلط ہے اس کے لیے. اس کی انگریزی اصطلاح ہے ایلوپیشیا، اور ہے ہاں ایلوپیشیا ٹورا. آپ کو یاد ہے وہ کس طرح؟ اچھا ٹھیک ہے، ایلوپیشیا ٹورا کہلاتا ہے یہ. اور اس میں
دھدری کی طرح گول گول سپاٹ پڑ کے تو گچھوں میں بال اتر جاتے ہیں، اور جو مریض ان کے اپنا سرد وغیرہ دکھائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، تو اور بڑا سخت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سفید چمکدار سپاٹ رہ جاتا ہے اور پورے کا پورا گچھا باہر آ جاتا ہے، پھر یہ جلد میں بھی، یہاں بھی، چہرے پہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہومیوپیتھک نسخہ جو میں استعمال کرتا ہوں اللہ کے فضل سے حیرت انگیز اثر دکھاتا ہے۔ اس میں کچھ ویریشنز ہوتی ہیں عام طور پر، جو میں دیتا ہوں وہ یہ ہے بیسیلینم 200، بیسیلینم BA، میں نے کہا کہاں ہے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب، دفتر میں ہے؟ یاد رکھیں امام صاحب، آپ بھی یاد رکھیں کہ جتنے میں نے لیکچر دیے ہیں ان کو اب دہرانا شروع کرنا ہے، تو ان کے آخر پر وہ تمام دوائیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں اردو میں بھی لکھا جائے ان کا نام، اور انگریزی میں بھی، اور تلفظ بھی اردو میں اعراب ڈال کر، اور جو پوٹینسیاں میں نے کہی تھیں وہ پوٹینسیاں بھی وہاں ذکر کر دی جائیں، مثلا 30 سے 1000 تک یا جو کچھ بھی چلتا ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ آپ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں نام بھی مشکل سے یاد آتا ہے، پھر اسپیلنگ نہیں یاد رہتے، تو آپ ساتھ ساتھ بتائیں، وہ مشکل کام ہے ساتھ ساتھ رک رک کر بتانا۔ اس کی بجائے میرا خیال ہے کہ اب جب ہم دہرائیں گے سبق تو ہر ویڈیو کے آخر پر دواؤں کی لسٹ جو وہاں مذکور ہوئیں اور ان کی پوٹینسیاں بھی اگر وہاں دی گئی تھیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، یہ لگوا دینا، اس کو کہنا وحید کو، وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ایڈ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بیسیلینم اور نیٹرمیور، اور ساتھ اس کے یہ 200 میں دیتا ہوں بیسیلینم دے دیا، بتا دیا تھا نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک روزمرہ کے لیے جو دن میں 3-4 دفعہ دی جاتی ہے وہ ایک ہے ٹیوکریم، TEU، اور بعض غالباً اسپیلنگ TU سے بھی لکھیں گے، مجھے تو TEU یاد ہے، خواہ TEU ہو یا TU ہو اس کے بعد C آئے گی، پھر REUM، ٹیوکریم 30، اور پکرک ایسڈ 30۔ نیٹرمیور 200 میں ہے، بیسیلینم اور نیٹرمیور 200 میں، اور ٹیوکریم 30 اور پکرک ایسڈ 30 یہ ملا کر دن میں 3-4 دفعہ دی جائے، اور وہ 2-3 دن روزانہ 1 دفعہ، پھر ہفتے میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، جو 200 والی ہے۔ یہ اگر دن میں 2-3 دفعہ دیتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سفید جگہوں پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، بال جھڑنے کا سلسلہ بند، اور پورا سر بالوں سے بھر جاتا ہے۔ ایلینتھس نہیں، ایلینتھس نہیں، ایلینتھس پہ مجھے یاد آیا تھا تو میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بال جھڑنے کا ذکر عموماً ملتا ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق میوکس میمبرین سے غالباً ہوگا۔ جس مریض میں میوکس میمبرینز گل سڑ جائیں یا گل رہی ہوں، ان کے بال جھڑنے والے مریض میں میرا تاثر ہے، مجھے تجربہ نہیں ہوا کبھی، یہ مفید ہوگی، لیکن یہ بال چر اور دوسری دواؤں میں مفید نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص مریض کے لیے یہ مفید ہے، اور یہ جو دوائیں ہیں اس میں اس سے قطع نظر کہ اس کی انتڑیاں کیسی ہیں اور علامتیں ہیں کہ نہیں، یہ جو نسخہ ہے یہ ٹکسالی کا نسخہ ہے، یہ تجربے سے آہستہ آہستہ میں نے سیکھا ہے، اور بہت مفید ہے اللہ کے فضل سے۔ اور کسی کے اگر بچپن میں بال سفید ہو جائیں، اور بالوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ذکر کر دوں، یا آغاز جوانی میں ایک دم بال سفید ہوتے ہیں اور ان کے بعض دفعہ گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی بعض لٹیں ایک دم سفید ہو گئیں، اور خاص طور پر عورتیں تو اس سے بہت ڈر جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک دفعہ ربوہ میں ہمارے بہت ہی سلسلے کے ایک بزرگ خادم اور
واقف زندگی ریٹائر ہونے کے بعد واقف زندگی بنے تھے، مگر بہت اچھا کام کیا کرتے تھے شاہ صاحب۔ وہ ایک دفعہ اپنے نواسی کو لے کے آئے دفتر وقف جدید میں، اور چھوٹی سی عمر اس کی 6-7 سال کی ہوگی، اور اس کی بڑی بڑی لٹیں پورے کے پورے گچھے کے گچھے سفید ہوئے تھے 2-3 جگہ سے، اور بہت ڈر کے مارے برا حال تھا سارے گھر والوں کا کہ اس عمر میں بچی کو یہ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ ان کو میں نے، یہ پہلی دفعہ مجھے ذہن میں آئی تھی کہ سورائنم مفید ہونی چاہیے اس میں، تو میں نے سورائنم کی 1000 کی طاقت کی ایک خوراک دی اور ہفتے کے بعد دہرانے کے لیے کہا، اور 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ بچی کو لے کے آئے، دکھائے بال کھول کے، نیچے سے کالے بال آ رہے تھے، اوپر سفید تھے، اور نیچے سے جو اگ رہے تھے وہ کالے تھے، اور اب وہ اللہ کے فضل سے شادی شدہ ہے، کئی بچے ہیں اس کے، خوش باش ہے، اور بال بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس تجربے سے شہ پا کر میں نے پھر اور بھی استعمال کر کے دیکھی ہے۔ سورائنم کا اچانک بالوں کے سفید ہونے سے اس لیے تعلق ہے کہ یہ جلدی بیماری میں مفید ہے، اس کو برس وغیرہ میں سورائنم بہت مفید ہے، کوڑ کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ عمومی بیماری نہیں ہے کوئی، کسی خاص جگہ جلد پر کوئی برس کا سپاٹ بنا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی اثر ہے جو محدود دائرے میں ہے، تو وہ کام کر گیا اللہ کے فضل کے ساتھ، اور اب بھی کام کرتی ہے اسی طرح۔ کیوں نہیں، وقت اب کا ابھی 5 منٹ ہے نا ابھی؟ اچھا، بعض مریضوں کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے، ویسے رنگ ٹھیک ہے اپنا اچھا ہوتا ہے، لیکن سیاہی چھا جاتی ہے، اس میں ایلنتھس بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، لیکن ایک اور دوا ہے آرسنک سلفلیوم جو برس کی دوا ہے، اور یہ کالی برس میں بھی کام آتی ہے۔ عام طور پر برس کے ساتھ سفیدی کا تصور ہے۔ سندھ میں ایک دفعہ میں نواب شاہ کے دورے پر تھا، ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، وہ کپڑا یوں رکھتے تھے آدھا مسول لپیٹا ہوا، تو اچھے وہ نیک مخلص زمیندار تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو پتہ لگا بڑے بےہودہ نظر آنے والے کالے داغ، کافی چہرے کو انہوں نے مسخ کیا ہوا تھا، تو ان کو میں نے آرسنک سلفلیوم دی اور کہا کہ 3 دفعہ اس کو کھاتے رہیں۔ چنانچہ اگلے دورے پر جا کے دیکھا تو کچھ داغ تھے مگر اکثر صاف ہو چکے تھے، وہ لپیٹنے کی عادت ختم، کھلا بندوں بہادری کے ساتھ پھرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو جلدوں کی بیماریوں میں یا کوئی بھی بیماریاں ہوں، جب ایک دوا میں آپ بعض علامتیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اور اس سے ملتی جلتی دوائیں بھی منسلک کر لیا کریں ذہن میں، وہ ایک تو تمیز کرنے میں آسانی پیدا کریں گی، دوسرے دواؤں کو یاد رکھوانے میں کافی مفید ہوتی ہیں۔ تو جہاں اچانک جلد کی سیاہی ہو، وہ یہ سپاٹس والی نہیں ہے، اس کا ایڈرینل کارٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بعض بیماریاں ہیں جو جلد کے اوپر ایک سیاہی کی تہ جما دیتی ہیں، اور ہر جگہ نہیں، بعضوں کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، بعضوں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، ان میں ایلنتھوس اچھی دوا ہے۔ چہرہ کا سیاہ ہونے کے ساتھ ہی دماغ میں ایلنتھوس آنی چاہیے، یہ یاد رکھ لیں۔